رات وہاں بیٹھے تھے اپنا سر ڈھونڈنے لگے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اقبال نے خود ہی کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تبدیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ کاش آپ لوگ حکمرانوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی رضا کیا ہے، خالی داستان ہوئے کے اوپر آپ کا سارا وہ چلتا ہے۔ انہوں نے شاعری کی جو اسلوب تھی اس سے ہٹ کے نئی شاعری کی داغ بیل ڈالی، نظم کی صنف کو آگے بڑھایا، اور اقبال کا اثر اتنا بر صغیر ہندوستان پہ پڑا کہ آپ یہ سمجھیے کہ لب پہ آتی ہے دعا کم سے کم ہمارے زمانے میں تو اسکول میں گائی جاتی تھی، اب آج کے زمانے میں گائی جاتی ہے کہ نہیں گائی جاتی ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کا قومی ترانہ تھا، اور پاکستان میں بھی شاعر کو شاعر قوم کا درجہ ملا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ ان کی شاعری نے پروگریسو رائٹرز موومنٹ اور آگے آنے والے سوشلسٹ ریولوشن کو راہ دکھائی کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، داخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، دہقاں کہتے ہیں کسان کو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تہذیب، صحافت، ادب میں یہ جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، اس نے عوام کے اندر ایک بیداری پیدا کی، اور عوام کا مزاج جو ہے وہ ملک کی سیاسی حالات کی طرح بدلنے لگا۔ 1916 میں انڈین نیشنل کانگریس کے لکھنؤ کے اجلاس میں ہوم رول کی مانگ پیش کی گئی اور اسے پاس کیا گیا، لیکن 1919 میں جب جلیاں والا باغ کا کانڈ ہوا تو ہندوستان کی آزادی کی تحریک ایک نئے دور میں پہنچ گئی۔ ہندوستان کی عوام غصے اور غم کی لہر کی طرح ایک سیلاب کی طرح اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ اردو شاعرہ نے بھی اپنے غصے اور غم کا اظہار کیا۔ رس نارائن چکبست، جن کا ایک شعر ان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہو جائے۔ چکبست لکھتے ہیں کہ طلب فضول ہے کانٹوں کے پھول کے بدلے، طلب فضول ہے کانٹوں کی پھول کے بدلے، نالے بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے، نالے بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے۔ اور اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں کہ جس روشنی میں لوٹھی کیا آپ کو سوجے، دیکھیے بڑے زیرک آدمی تھے، دور اندیش آدمی تھے اکبر الہ آبادی، لکھ کب رہے ہیں اور آپ سن کب رہے ہیں، اپنا حال لگے گا آپ کو کہ جس روشنی میں لوٹھی کی آپ کو سوجے، تہذیب کی میں اس کو تجلی نہ کہوں گا، لاکھوں کو مٹا کر جو ہزاروں کو ابھارے، اس کو تو میں دنیا کی ترقی نہ کہوں گا۔ ہاں پھر سے ایک سمجھ کروں مقرر پھر سے فون نکال لیجیے کہ جس روشنی میں لوٹھی کی آپ کو سوجے، جس روشنی میں لوٹھی کی آپ کو سوجے، تہذیب کی میں اس کو تجلی نہ کہوں گا، لاکھوں کو مٹا کر جو ہزاروں کو ابھارے، اس کو تو میں دنیا کی ترقی نہ کہوں گا۔ لیکن 20ویں صدی کی جو سب سے اہم تحریک اردو ادب کی سامنے اٹھ کے آئی وہ تھی انجمن ترقی پسند کی تحریک۔ انجمن ترقی پسند کی تحریک کی داغ بیل لندن نے کچھ نوجوانوں میں ڈالی۔ ابھی آپ نے ناٹک دیکھا تھا، سجاد ظہیر اس کے پیش تھے۔ انہوں نے اس ایسوسی ایشن کے جو ہیں
وہ اقراض اور مقاصد لکھے اور پریزیڈنٹ بنے. اور پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن کا پہلا اجلاس 1936 میں پریم چند کی صدارت پہ ہوا. 1936 آتے آتے پریم چند جو ہیں وہ اردو ادب اور ہندی ادب کے سب سے بڑے افسانہ نگار بن چکے تھے. لیکن اور جتنے بڑے بڑے اردو ادب کے نام تھے وہ سب اس تحریک کے اندر شامل ہیں. رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کہ سرزمین ہند پہ اقوام عالم کے فراق قافلے بستے رہے ہندوستاں بنتا ہے. جوش ملیح آبادی وہ بھی اس تحریک سے شامل ہوئے کہ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کے دیکھو, قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو, الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی, الفاظ کے سینوں میں اتر کر دیکھو. علی سردار جعفری, مخدوم محی الدین, کیفی اعظمی, مجاز, مجروح سلطان پوری, شاہ نثار اختر, ساحل لدھیانوی, فیض احمد فیض, یہ سب اس تحریک کے ساتھ شامل ہوئے, وابستہ ہوئے. انہوں نے پرانے استعاروں اور علامتوں کو نئے معنی دیے یا نئے استعارے اور نئے علامتیں جو ہیں قائم. دیکھیے شاعر تاج کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, یہ منقش در و دیوار, یہ محراب, یہ طاق, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق, میری محبوب کہیں اور ملا کر دے. مجاز چاند کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا مہتاب, جیسے ملا کا امامہ, جیسے بنیے کی کتاب, جیسے مفلس کی جوانی, جیسے بیوہ کا شباب, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. کیفی اعظمی عورت سے نئے انداز میں مخاطب ہوتے ہیں کہ اڑنے کھلنے میں ہے نکھت, اڑنے کھلنے میں ہے نکھت, غم گیسو میں نہیں, جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں, اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے. مجروح سلطان پوری نے انقلابیوں کا جوش ایسے گرمایا کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے. فیض 20ویں صدی کی اردو شاعری کی آواز بن کے ابھرے. لکھتے ہیں کہ نثار میں تیری گلیوں کے ہے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے, نظر چرا کے چلے, جسم و جاں بچا کے چلے. گراج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا, یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں, جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں, علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں. فیض صاحب کی گڈباری, ان کی شخصیت, ان کی وفاداری, ان کا انداز اتنا دلکش تھا کہ ظالم کو بھی جب بے نقاب کرتے تھے تو دلکش طریقے سے کرتے تھے کہ ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے, ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز بندی سے بتوں نے کی ہے جہاں میں خدائیاں کیا کیا. اور غم جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو, سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا. لیکن انجمن ترقی پسند مصنفین سے مختلف اختلاف رکھنے والا حلقہ ارباب ذوق بھی تھا. یہ لوگ ادب کو شرائط اور قواعد سے آزاد دیکھتے تھے. انہوں نے نظم کو, جدید نظم کو اپنی اونچائیوں پہ پہنچایا. اس میں پیش نون میم راشد تھے اور میرا جی تھے کہ ہم محبت کے خرابوں کے مکین, ہم محبت کے خرابوں کے مکین, ریگ دیروز میں خوابوں کے شجر بوتے رہے. سایہ ناپید تھا
سائے کی تمنا کے تلے سوتے رہے.